اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین ہم قرآن مجید پر بات کر رہے ہیں. قرآن مجید جو ہے وہ اس کے جو مضامین ہیں، جس نظم اور عبارت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے موجز ہونے کا اور انسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک فصیح اور بلیغ انسان جب ایک خطبہ یا قصیدہ لکھتا ہے نا، تو وہ اس میں اپنی تمام توانائیاں لگاتا ہے، تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، پھر اس میں مسلسل غور کرتا ہے، کئی لفظ حذف کرتا ہے، کئی سینٹنس تبدیل کرتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے، پھر تصحیح کرتا ہے، پروف ریڈنگ کتنے مراحل سے گزرتے ہیں، پھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے، وہ اس پہ تباہ آزمائی کرتا ہے، اس کی تنقید کرتا ہے، اور اس میں غور اور فکر کا مسلسل عمل جاری رہتا ہے. پھر بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس میں کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کو ایک جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہیں تو تمام لغت عرب کو، بلکہ تمام لغات عرب کو چھاننے کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ کلام معجز ہے اور انسان کی قدرت سے باہر ہے. ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدیہہ یہ کلام پیش کیا. جب آپ امی تھے، کسی مکتب میں تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی ہر آیت معجز ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور پھر ناظرین یہ بھی ہے نا کہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے کسی کتاب کی، مضمون کی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اس میں کیا لکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی پائے تو ادارے کو مطلع کریں. قرآن وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرما دی کہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. کفار عرب میں بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلی بار سنا تو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے. بعض نے اس کے اعجاز کو جانا لیکن عناداً یعنی دشمنی میں کفر کیا. کسی نے کہا یہ شعر ہے، کسی نے کہا کہانت یعنی جنات کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ سحر ہے. جن لوگوں نے قرآن کریم کو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سورہ طٰہٰ کی روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی چند آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. بس یہ سنی اور دل پگھل گیا، اور پھر قرآن کے ہو گئے، قرآن والوں کے ہو گئے. جو سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنتے ہی ہادی اسلام کی دہلیز پر اسلام لانے کے لیے جا پہنچے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامیم سجدہ کی ابتدائی چند آیات سنتے ہی مسلمان ہو گئے، اور جو قرآن مجید کے اعجاز کا ادراک کرنے کے باوجود بھی کفر پر قائم رہے. ان میں سے عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے. علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے بنو مخزوم سے کہا کہ میں نے ابھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ جنات میں سے کسی کا کلام ہے. اس کلام میں شہد کی طرح شیرینی ہے اور سمندروں کی روانی ہے. اس کی بلندی ثمر آور ہے، اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے. یہ کلام سب کلاموں پر فائق ہے اور غالب ہے، اور اس پر کوئی کلام غالب نہیں آ سکتا. اس کے باوجود نفسانیت اور حسد سے مغلوب ہو کر اور یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا کہ نہیں یہ جادو ہے، کچھ اور ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے،
سن رہا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اور یہ کہا اس نے فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، سورہ مدثر آیت نمبر 24 اور 25، کہ یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ محض بشر ہی کا قول ہے۔ کمی اور زیادتی نہ ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید ایک موجز کلام ہے۔ ناظرین، ابھی تک تو ہم نے ذکر کیا کہ کوئی انسان اسے بنا نہیں سکتا، ابھی تک ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یعنی ادیب النظیر ہونے کے اعتبار سے بھی قرآن مجید معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور ناظرین، قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ کوئی ذی شعور عقل والا شخص اسے سنتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود دشمنی کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، بعض لوگ ایمان نہیں لائے، کچھ ایسے بھی خوش نصیب تھے کہ جو سنتے ہی ایمان لے آئے اور جن کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ہم ہی اس کی محافظ ہیں۔ اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے، اس لیے اس میں کوئی صورت، کوئی آیت، بلکہ کوئی لفظ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس چیلنج کو 14 صدیوں سے زیادہ گزر گئے اور اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلاں صورت یا فلاں آیت یا فلاں لفظ کم ہو گیا ہے۔ کوئی بغیر دلیل کے بھونکتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ثابت نہیں کر سکا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حامیم سجدہ آیت نمبر 41 سے لے کر 42۔ اور بے شک یہ قرآن بڑی معزز کتاب ہے، باطل یعنی غیر قرآن اس میں نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو بڑھایا نہیں جا سکتا، اور 1400 سال سے زائد گزر گئے، کوئی بڑے سے بڑا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا قرآن مجید کی فلاں آیت میں تحریف کی گئی اور پہلے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا، اس کو بعد میں ملایا گیا۔ قرآن مجید میں کسی لفظ سے کم نہ ہو سکنے اور زیادہ نہ ہو سکنے کے ان دونوں دعووں کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ قرآن کا ایک بڑا اعجاز ہے۔ ناظرین، بات یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل مزید عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کہا۔ آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ آیت نمبر 37 کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس کسی نوٹ بک کو ضرور رکھ لیں تاکہ کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ فرما لیں۔ اور آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے، اور چلتے ہیں ناظرین، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ من العلم پڑھیں گے، وف کی صورت میں من العلم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں لام الف لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رکنا جائز نہیں ہے، رکنا نہیں چاہیے۔ ولا واقن، وف کی صورت میں ولا واق پڑھا جائے گا، اور قاف ہے نا تو وف کی صورت میں کلکلہ کیا جائے گا، یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر 37 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 37 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اور اوپر عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ آیت رکوع نمبر 5 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ جب بھی علامت وقف کے اوپر عین لکھا ہوا ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع یہاں پر جو چل رہا ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ بلکہ کتنے کلمات ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ما ایک کلمہ، جاء دوسرا، کا تیسرا، من چوتھا، العلم پانچواں، پھر اس کے بعد ما جو ہے چھٹا، لا ساتواں، کا گزر چکا ہے، من آٹھواں، اس میں اللہ نواں،
اور ولیین 10واں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ واو 11واں، لا 12واں، واقن 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ما جاء، جاء میں دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم جو ہے وہ 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو ناظرین یاد رکھیں کہ 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ما جاءک، ما جاءک من العلم، من میں علیحدہ پڑھیں گے تو نون ساکن ہوگا، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اس سے العلم کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، من العلم، ما لا کا۔ ناظرین یہ لا جو ہے یہ اصل میں لی ہے، لیکن کا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا، ما لک من اللہ، یہاں پر بھی نون پر زبر ہے، اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں زبر ہے تو پر کر کے پڑھا جائے گا، من اللہ، من ولی ولا واقن۔ من میں نون ساکن ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ولیگن میں یا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے بھی واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ دونوں مقامات پر ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ملون کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، اسے من ولیین و نہیں، اسے ہم پڑھیں گے من ولی ولا واقن، واقن اور وف کی صورت میں واق پڑھا جائے گا، من ولی ولا واقن، یا وف کیا جائے تو ولا واق پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آج کا سبق ہم لکھیں گے، اور پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جاءک، ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ ناظرین یہ آیت نمبر 37 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور اعراب بھی ہم لگا چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اسماء ہیں وہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ما، دوسرا کا، تیسرا علم، اور یہاں پر کا ہے تو نمبر 2 آئے گا، چوتھا اسم اللہ، پانچواں ولیین، اور چھٹا واقن۔ تو کل 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ما، نمبر 2 کا، نمبر 3 العلم، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 ولیین، نمبر 6 واقن۔ چھ اسماء ہیں ناظرین۔ اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل جاء، اور فعل آج ایک ہی ہے، اکلوتا ہی ہے، جاء۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
پہلا حرف من، دوسرا ما، تیسرا یہاں نمبر 1 ہی آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور تیسرا واو، چوتھا لا۔ کل یہاں پر 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 نمبر 1 من، نمبر 2 ما، نمبر 3 واو، نمبر 4 لا۔ 6 اسما، 1 فعل، 6 اور 1 7 اور 4 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 11 کلمات ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیں ما ہے، اب دیکھیں یہاں پر 2 جگہ ما یوز ہوا ہے، ما جاءکا اور ما لکا، لیکن پہلا ما اسم ہے اور دوسرا ما حرف ہے۔ اب دیکھیں یہ ظاہر گرامر سیکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے یا کیا چیز ہے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ ما اس میں موصول کا ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اور چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ علم کہتے ہیں ما بہل انکشاف کے جس کے ذریعے جو ہے وہ کسی چیز، کوئی چیز منکشف ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں ناظرین، آپ ایک کمرے میں ہیں، ایک روم میں ہیں اور بالکل اندھیرا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا ہے، اس کمرے میں کلر کون سا ہے، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں، کتنے بلبس لگے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھا، بولیں گے مجھے علم نہیں ہے، لیکن روشنی ہو جائے گی، نور آ جائے گا، روشنی ہو جائے گی تو پھر آپ کو سب معلوم ہوگا۔ تو جس کے ذریعے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم نور ہے، صحیح ہے نا، علم روشنی ہے، یہ چیزوں کو منکشف کرتا ہے، یعنی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو علم کی جمع علوم آتی ہے، علم ایک علم اور علوم بہت سے علوم۔ ناظرین یہ علم اور علوم دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا، اور یاد رہے ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، امت اللہ ہو سکتی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، لیکن کوئی مخلوق میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کا ورد کیا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں ناظرین، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت سے، فرمانیوں سے، چغلیوں سے اور ناپاکی سے محفوظ رکھیں، قلم گلوچ سے محفوظ رکھیں اور حلال روزی اپنائیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کا لفظ اللہ کا ورد رکھیں تو کتنے فائدے اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو روزانہ اپنے گھروں میں ناظرین اللہ کے ذکر کرنے کا معمول بنائیے، 3 4 5 منٹ لگتے ہیں، آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میری دعا پوری فرما، پورا دن دعا کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ولی کہتے ہیں دوست، حمایتی اور قریب رہنے والا، اور یہاں پر حمایتی کے معنی میں ہے، حمایت کرنے والا۔ ولی مفرد ہے اور اولیاء اس کی جمع ہے۔ ناظرین ہم اردو میں بھی عام طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، ولی بھی اولیاء بھی۔ واقن اصل میں واقعون تھا، فاعلن کے وزن پر، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں یہ بطور علامت عرض کرتا ہوں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن بطور علامت نشانی کہ ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، واقن بچانے والا، واقن بچانے والا۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آیا، وہ آیا یا وہ آ چکا، اور چونکہ ما اس میں موصول اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ما جاء کہ جو وہ آیا، یعنی اس کے کہ وہ جو آیا، یہ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین
من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ما ہے، ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں. واو کا معنی ہے اور لا کا معنی یہ بھی حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں. اچھا جی 11 کلمات ہیں اور 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 علم، علوم. نمبر 2 اسم اللہ. نمبر 3 ولی اور اولیاء. نمبر 4 من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. میم الف زبر ما، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، ما جا اکا، میم زیر می، نون لام زبر نل، عین لام زیر علم، میم زیر می، من العلمی. میم الف زبر ما، لام زبر لا، کاف زبر کا، ما لکا، میم زیر می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من اللہ. میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، لام یا زیر لی، یا واو دو زیر لیو، میو ولی یو، واو زبر وا، لام الف زبر لا، واو الف زبر وا، قاف دو زیر قن، میو ولی یو ولا واقن. اب یہاں وقف پڑھیں گے تو میو ولی یو ولا واق پڑھیں گے. ناظرین آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جاءك من العلم ما لك من الله، ما لك من الله من ولي ولا واق. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما جاءك من العلم ما لك من الله، ما لك من الله من ولي ولا واق. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کی. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ما اس کے جو، جا وہ آ گیا یا وہ آ چکا یا وہ آیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. کا آپ کے پاس، من سے العلمی علم، ما نہیں، لا یہ اصل میں لی ہے، اس کا معنی ہے کے لی ہے. کا آپ کے، من سے اسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. من سے ولی حمایتی، وا اور لا نہیں واقعین بچانے والا. ناظرین ایک حرف جو رہ گیا ہے، میں اس سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لا جو ہے اس کا معنی البتہ یا ضرور ہوتا ہے. تو یہ رہ گیا ہے، تو اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں لا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ما لکا، یہ لا اصل میں لی ہے نا، تو البتہ یہ ضرور معنی نہیں ہوگا بلکہ کے لیے واسطے، یہ علت کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ہمارے کلمات ہیں وہ 12 ہیں، 11 نہیں بلکہ 12 ہیں. تو آئیے تو ناظرین یہ حرف بہ حرف ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں
آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ ناظرین ترجمہ تو ویسے یہاں سے شروع ہوتا ہے ما جاءک من العلم، کہ جو آپ کے پاس علم آیا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ سمجھ نہیں آئے گا، تو اسی لیے ہم نے یہیں سے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ سے ترجمہ کیا ہے تاکہ مکمل ترجمہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ہمیں عرض کرنی ہے ناظرین، وہ آیت نمبر جو 31 ہے اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فرمائی ہیں۔ کہ آیت نمبر 33 میں ناظرین آپ دیکھیں کہ ظاہر کافی طویل جو ہے وہ آیت ہے، تو اس میں کئی باتیں تھیں کہ یعنی ایک تو یہ کفار کے فرمائشی معجزات کیوں نہیں دیے گئے، اس لیے نہیں دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور پھر ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ چونکہ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو فرمائشی معجزات نبی کی وساطت سے دیتا ہے تو پھر ان پر یعنی گرفت بھی ہوتی ہے، ان پر آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اسے وہ پورا نہ کرے تو پھر عذاب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نبی رحمت ہے، اور خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں تو ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ جزوی عذاب کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں ہوگا، لیکن اجتماعی عذاب آنے والا نہیں ہے جس طرح اور امتوں پر آتا تھا۔ پھر اس میں ناظرین ایک چیز اور بھی ہے کہ یعنی بعض یعنی جو عصات مومنین ہیں یعنی نافرمان ایمان والے ہیں، تو آیات اور آیات وعید کے عموم سے ان کا مخصوص ہونا، یعنی کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت رکھتے تھے نا، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور ناظرین برے اعمال کرتے تھے، اس کی وجہ سے آئے دن ان پر آفات اور مصائب آتے رہتے تھے، ان کی جان مال اور اولاد کا نقصان ہوتا رہتا تھا۔ تو یا عنقریب ان پر مصائب آئیں گے جن سے یہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، اس سے مراد ان کی موت یا قیامت ہے۔ کفار مکہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتے رہتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے۔ نبی علیہ السلام تبلیغ اسلام کے لیے مکے کے گرد و نواح لشکر بھیجتے رہتے تھے، اور ان کے گھروں کے قریب مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت آ جائے گا اور آپ مکہ فتح کر لیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح مکہ کا وعدہ فرمایا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس اور تسلی دینی ہے، اور آپ کے دل سے غم کا ازالہ کرنا ہے۔ بعض علماء نے ان آیات سے یہ استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور وعید کے خلاف نہیں کرتا، خواہ وہ وعید کفار سے متعلق ہو یا فساق مومنین سے۔ اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فساق مومنین کو یعنی عصات جو نافرمان ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ان کو عذاب کی جو وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکبین سے عذاب ساکت نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین ظاہر ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمان گناہ گاروں سے عذاب ساکت کر دے گا، اور اس آیت کے عموم سے وہ مخصوص ہیں یعنی وہ ایمان والے مخصوص ہیں کہ جو ایمان والے تو ہیں لیکن کبھی کبھار گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، اور اس تخصیص پر وہ آیات دلیل ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے گناہ گاروں کو مکمل معاف کرنے کا ذکر فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ کافروں پر جو وعید ہے اس کا خلاف کبھی نہیں فرمائے گا، ایمان والوں کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کے بھی خلاف نہیں فرمائے گا۔ نافرمانوں جب نافرمان کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر اس کی تھوڑی سی تقسیم ہوتی ہے، نافرمان غیر مسلم بھی نافرمان ہیں اور مسلمان بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان جو ایمان والے نافرمان ہیں تو ان پر جو وعیدیں ہیں تو کیا اللہ رب العالمین اس کا خلاف بھی نہیں کرے گا؟ تو فرمائے کہ اپنے فضل سے ان کی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم کی آیات بھی اس بات پر دال ہے، اور احادیث کریمہ میں بھی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نا کہ میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔
تو یہ اس لیے کہ اسی لیے کہا گیا کہ جو یعنی نافرمان ایمان والے ہیں تو وہ اس آیت سے مخصوص ہیں، یعنی وہ اس آیت میں شامل نہیں ہوں گے، ان کو الگ کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ ناظرین جو ایمان والے ہیں گناہ گار سے ہی لیکن کرم تو ہوگا ان پر، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عفو درگزر فرمائے، فضل فرمائے، عدل و انصاف تو پھر تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور جب فضل فرمائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین وہ ایسے ہی بخش دے یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، تو اسی لیے ان کو یہاں سے مخصوص یعنی الگ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر آپ آ جائیں آیت نمبر 32 پر، اور اس میں 32 میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کو بھی مذاق اڑایا گیا، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو کیسا تھا میرا عذاب۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سے آلکوٹ سے حفظہ دین بات۔ جی میری بہن سب کو ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق، من ولی ولا واق، من ولی ولا واق۔ ترجمہ، بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوان سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ ترجمہ، بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ دیکھتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARY.QTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں گے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY.QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔